دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ اپنے خاندان کے رشتوں میں، رشتہ داروں میں۔ وہ ایسی نفرت ہوتی ہے جو مٹھاس کا لبادہ اوڑھے ہوتی ہے، اور یہ نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، خاص کر وہاں جہاں یقین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک خاندان ایسا بھی تھا جہاں رشتوں میں نفرت نہیں، بے جا محبت پائی جاتی تھی۔ وہ خاندان جہاں دوسروں کی خوشی اپنی خوشی سے پہلے رکھی جاتی اور اس کے لیے سب وار دیا جاتا۔ مراج حاکم اپنے حقے کو ایک طرف رکھے باہر لان میں آ کر بیٹھ گئے تھے، بڑا سا کشادہ لان جہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ طرح طرح کے اگے ہوئے پھولوں کی خوشبو نے صبح کا ماحول اور معطر بنا دیا تھا۔ ایک طرف مالی باغیچے کو نکھارنے میں مصروف تھے تو ایک طرف گھر سے باہر گئے مرد حضرات جاگنگ کیے گھر میں داخل ہو رہے تھے، اور اندر جانے سے پہلے مراج حاکم کے چاروں بیٹے ان کے پاس آ گئے تھے، ہنستے ہوئے، کہکے لگاتے ہوئے۔ السلام علیکم ابا جی۔ سب سے بڑے بیٹے نے والد کا ہاتھ پکڑے اپنے ماتھے اور پھر ہونٹوں سے لگا کر بوسہ دیا تھا۔ مراج بھائی کہاں سے لاتے ہیں اتنا اسٹیمنا؟ پھر ابا جی کے پاس آپ ہی آئے ہیں پہلے۔ شاہ صاحب بھی والد کے ہاتھ کو ماتھے پر لگانے کے بعد چومتے ہیں، اور یہی احترام باقی دونوں نے بھی کیا تھا۔ چاروں بیٹے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بڑے بیٹے مراج حاکم، بہروز کے والد، دوسرے بیٹے شاہ زیب حاکم، چاندنی کے والد، تیسرے بیٹے ہمدان، اور چوتھے بیٹے وجدان حاکم۔ بیگم اب چائے لے آؤ، چائے بن رہی ہے یا پائے؟ صبح صبح اماں سے ڈانٹ کھانے کا ارادہ ہے ابا جی؟ وہ سب ہنس دیے تھے۔ ڈانٹوں گا تو میں پچھلے 10 منٹ سے انتظار کر رہا۔ ہاں 5 منٹ تو ہوئے نہیں صاحب، آپ بیٹوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی شیر بنتے ہیں۔ واپس کمرے میں ہی آنا ہے، یاد رکھیں۔ خبردار۔ شمیم بیگم نے اپنے بیٹے کو ایک نظر غصے سے دیکھا۔ سب کے کہکے بند ہو گئے اسی وقت۔ رخسانہ ان کے لیے جوس بھی لے آؤ، ورنہ باپ کی طرح یہ بھی پائے بنانے کا طعنہ دیں گے۔ کچھ دیر میں ان کی بہو بھی آ گئی تھی۔ میرے بیٹے میری طرح کی ہمت نہیں رکھتے جو اپنی بیویوں کو کچھ کہہ سکیں۔ مشتبہ صاحب نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کو چیلنج کیا تھا، جو ایک نظر اپنے والد اور ایک نظر اپنی آتی ہوئی بیویوں کو دیکھنے لگے تھے۔ ابا جی ہم نے اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلنا، شاہ زیب صاحب نے باقی بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ پھر سے ہنس دیے تھے۔ اس بار مشتبہ صاحب بھی کہکا لگا کر ہنسے تھے، اور ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھے وہ سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوئے تو مشتبہ صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر فخر سے اپنے بچوں کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ مین گیٹ کھلا، اور اس فیملی کی جھلی اور لاڈلی مس چاندنی بال ٹھیک کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں۔ ارے گڑیا باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے کہوں رونق کہاں گئی گھر کی؟ مراج صاحب نے جوس کا گلاس میز پر رکھ کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ باقی سب کی نظریں بھی مرکوز ہو گئی تھیں۔ رونق، آپ کا مطلب طوفان؟ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب صاحب نے کہا۔ شاہ زیب آپ بھی نا؟ شاہ زیب نے ایک دم سے چپ کروایا تھا اپنے شوہر کو، مگر وہ ہنس دیے تھے۔ وہ تو ہمارے گھر کی رونق ہے، آج کیا پکڑ کے لائی ہے؟ دادا جی نے بہت شفقت سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں جو محبت چاندنی کے لیے جھلک رہی تھی، وہیں باقی سب بڑوں کی نظروں میں بھی تھی۔ اب کیا اٹھا کر لائی ہے ہماری پری؟ دیکھتے ہیں، پچھلی بار تو بطخ اٹھا کر لائی تھی۔ ناہید بیگم نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تو ان کی دیورانیوں نے بھی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ مگر کب تک؟ چاندنی جیسے جیسے اندر آ رہی تھی، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بلی کے 4 بچے، اور پیچھے پیلے رنگ کی بلی دیکھ کر
وہ جو ہنسی کنٹرول کر رہے تھے، سب کے کہکوں سے فضا گونج اٹھی۔ آپ لوگ ڈرا رہے ہیں، پلیز خاموش ہو جائیں۔ چلو چلو نئے گھر چلو، چاندنی نے سختی سے سب کو کہا جنہوں نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ شرارت بھری نظروں سے اپنے بھائی شاہزیب اور بھابھی شاہزین کو دیکھنے لگے۔ بھابھی، آپ کے نئے بچے بہت بہت مبارک ہو۔ میری بیٹی شاہزین ہنس دی تھی۔ بلی کے بچے اندر آئے ہیں، پر آواز بکری کے بچے کی آ رہی ہے۔ کیا میرے کان بج رہے ہیں؟ مجھے بھی سنائی دی۔ ان سب نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی اور کچھ سیکنڈ بعد 2 چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے اندر داخل ہوئے تھے۔ شاہزیب صاحب کا کھلا منہ دیکھ کر اب کسی کا کنٹرول نہیں رہا تھا ان کی ہنسی پر۔ یا اللہ، یہ لڑکی! ابا جی، اس کی سالگرہ آ رہی ہے۔ سب پھر متوجہ ہوئے تھے شاہزیب کی بات سن کر۔ انہوں نے بات جاری رکھی تھی۔ مجھے ڈر ہے یہ کہیں سالگرہ پر کوئی گائے نہ مانگ لے۔ شاہزیب، آپ بھی نہ؟ نہیں، وہ بچے لاتی ہے، ہو سکتا ہے کٹا مانگ لے، جیسے کتا مانگا تھا۔ شی از ون یونیک پیس۔ توبہ ہے، بس کریں میری پوتی کا مذاق اڑانا۔ خبردار، جو اب کسی نے کچھ کہا۔ شمیم بیگم کی ڈانٹ پر وہ ہنسنا بند نہیں ہوئے، بس منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور سامنے کھڑی چاندنی کمر پر ہاتھ رکھے ان سب کی طرف بڑھی تھی، اور اس کے پیچھے پیچھے وہ بلی کے بچے اور 2 بکری کے بچے جو لائن بنائے آ رہے تھے اس کے پیچھے۔ بالکونی پر کھڑے کزن نے اپنا موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ دادا جان، میں ناراض ہوں آپ سے۔ کیا آپ کے اتنے بڑے 10-12 کنال کے گھر میں ان معصوم جانوں کے لیے اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے؟ واٹ؟ پر بیٹا، یہ بیوی سے نہیں ڈرتے۔ پوتی کے سامنے ان کی بولتی بند ہو جاتی۔ اب کی باری دادی کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ واٹ؟ کیا؟ لڑکی، وہ جو بیک یارڈ پر اتنا بڑا گھونسلہ بنایا ہے، وہ جگہ کس نے الاٹ کی؟ میں نے، مشتبہ حاکم نے۔ اور ان معصوم جانوں کو جہاں مرضی رکھو، کس نے منع کیا؟ آپ کے بیٹے نے، چاندنی نے اپنے والد کی شکایت لگاتے ہوئے کہا، جو ایک دم سے گھبرا گئے تھے اپنے والد اور والدہ کی سخت نظروں کو دیکھ کر۔ بچے، میں نے کب منع کیا؟ ابا جی، میں تو آپ کے ساتھ ہوں نا۔ اور جو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، ہنس بھی رہے تھے دادی۔ سب کو لگتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ میراث صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی ہاتھ باندھے، اور وہ کمزوری تھی اس کا اداس چہرہ۔ چاندنی نے دادی کو آنکھ ماری تھی جب دادی جان اور شاہزیب نے ملازموں کو 2 اور گھر بنانے کا کہہ دیا تھا، مطلب 2 اور پنجرے جہاں یہ نئے معصوم لوگوں کو رکھنا تھا اس نے۔ اور دادا جان ایک اور پنجرا بنانے کا کہہ دیں۔ باہر ایک اور مہمان بھی کھڑا ہے، وہ گھاس کھا رہا ہے، اور لو، وہ بھی آ گیا۔ اور پھر ایک گدھے کا بچہ منہ میں گھاس چباتے اندر آ رہا تھا، اور شاہزیب پوری طرح شوق اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شاہزین بھی اتنی ہی شوق تھی، اور باقی سب پیٹ پکڑ کر ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ بیگم، اس سے پہلے میں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اور ہنستے ہنستے انہیں کھانسی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سب ہی اندر جانا شروع ہو گئے تھے۔ کوئی چاندنی کے سر پر پیار دے کر جا رہا تھا تو کوئی اسے چھیڑتے ہوئے۔ سب کو کیا ہوا، وہ بیچاری حیران رہ گئی تھی، اور اس کی نظر ان سب پر پڑی جنہیں لائن بنا کر وہ بیک یارڈ کی طرف لے گئی تھی۔ چاندنی، تم واقعی ہی یونیک پیس ہو۔ ویڈیو بناتے ہوئے اس نے موبائل سے نظر ہٹا کر ٹیرس سے نیچے دیکھا۔ اس لڑکی کو جو اس کے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی کزن، بچپن سے ساتھ پلے بڑے وہ کزن اور اس کی دوستی کب پسند
اور محبت میں تبدیل ہو گئی اسے علم نہ ہوا۔ کچھ سال پہلے تک وہ چاندنی کی طرف جھکاؤ کو بس انٹریکشن سمجھ رہا تھا، پر اب وہ اس کی ضرورت بنتی جا رہی تھی۔ صفوان بھائی، بہن کی آواز پر اس کا موبائل ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا تھا۔ مشل، کتنی بار کہا ہے اونچی آواز میں مت چلایا کرو۔ اوفو بھائی، آپ کو میرے چلانے پر غصہ آ رہا ہے یا آپ کے پیسفل مومنٹ اسپائل کر دیے اس لیے غصہ کر رہے ہیں؟ چاندنی کی طرف اشارہ کرتے اس نے چڑھانے کی ہلکی سی کوشش کی، جو صفوان کی ایک غصے بھری نگاہ پر ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اوکے فائن، نیچے آ جائیں، امی بلا رہی ہے۔ چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اور ایک بات، 28 کے ہونے جا رہے ہیں، جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں ورنہ ایسے ہی انتظار میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ رکو ذرا مشل کی بچی، ہاں پکڑ کر دکھائیں۔ وہ زبان چڑھاتے ہوئے بھاگی تھی بڑے بھائی کو، اور صفوان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ امی بچائیں، آپ کا بیٹا مجھے مار رہا ہے۔ اور ایک دم سے وہ دونوں چاندنی سے جا ٹکرائے تھے۔ ہائے اللہ، توڑ دیا میرا پاؤں اور میری مانوں کا ہاتھ توڑ دیا۔ ڈرامہ کوئین۔ صفوان نے آگے ہاتھ بڑھایا، جس پر ہاتھ مار کر پیچھے کر دیا چاندنی نے۔ صفوان بھائی، آپ تو بات ہی مت کریں، میں ڈرامہ کوئین ہوں تو آپ کون سا ٹام کروز ہیں مسٹر کھڑوس؟ میری چیتی میری ٹیم میں موسٹ ویلکم۔ اور چاندنی نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھ لوں گا تم دونوں چھپکلیوں کو۔ چھپکلے، چاندنی نے مشل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سن لیا ہے میں نے چاندنی کی بچی۔ سن لیں، اور کون سی بچی؟ میں خود بچی ہوں۔ کیوں دادی؟ وہ تینوں بچوں کی طرح لڑتے ہوئے دادی کی جانب بڑھ رہے تھے، جو بامشکل ہی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی۔ صفوان اور مشل دونوں وجدان حاکم کے بچے تھے، جو بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ تو شاہ زیب، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ابا جی، میں کاروبار کی باغ دوڑ پہلے ہی مراج بھائی کو سونپ چکا ہوں۔ میں تو اپنے بزنس کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر پا رہا۔ آپ کو پہلے ہی کہا تھا بھائی، باہر کاروبار میں پیسے انویسٹ مت کریں۔ پر شاہ زیب بھائی کا سائیڈ بزنس زبردست جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں منافع بخش ثابت ہوگا۔ شاہ زیب صاحب نے چھوٹے بھائی کو ٹوک دیا تھا۔ نہیں ہمدان، یہ بزنس میں نے صرف اور صرف چاندنی کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی کو گلا شکوہ نہ ہو، اس لیے کاروبار سے اپنا حصہ نہیں مانگا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے الگ سے کچھ کرنا چاہتا تھا، خاندانی جائیداد کے علاوہ۔ کیوں، تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے شاہ زیب؟ مجھ پر یقین نہیں؟ میں اپنی لاڈلی پوتی کے ساتھ ناانصافی کر دوں گا مستقبل میں؟ شاہ زیب صاحب کے فیصلے نے جہاں سب بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو چونکا دیا، وہیں مشتبہ حاکم کا اپنے بیٹے سے سوال نے سب کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ زیب، کیا ہم چاندنی کے ساتھ کچھ زیادتی کر گزریں گے؟ کیا کمی نظر آئی؟ آپ سب سمجھ نہیں رہے، میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ جائیداد جب بھی دینے کی بات آتی، بیٹیوں کو ہمیشہ ستیلا سمجھا جاتا۔ میں آپ سب کی محبت پر شک نہیں کر رہا، مگر آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، کل کو شادیاں ہوں گی، اور سب مسائل میں اپنی معصوم بیٹی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اتنے سال پہلے پراپرٹی کا بزنس آپ نے یہ سوچ کر شروع کیا، اور ہم سمجھتے رہے کہ شاید آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں۔ وجدان بات مکمل مت کرنا، میرے بھائی بچے بیٹے ہوئے ہیں، تفرقہ مت پیدا کرو، میں بس اپنی بیٹی کا مستقبل سیکیور کر رہا ہوں۔ لیکن
شاہزیب کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے اور اس کی پریشانی ٹھیک ہے۔ چاندنی کو تو ہم سب جانتے ہیں، کل کو ہمیں کچھ ہو جائے تو ہمارے بچے تب بھی انصاف کریں گے۔ میراج صاحب کی بات سن کر سب ہی شرمندہ ہوئے تھے۔ بڑے ابو آپ فکر نہ کریں، چاندنی میں اور مشل میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، پر آپ کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پر۔ صفوان کے چہرے پر ہاتھ رکھے شاہزیب صاحب نے سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اچھا ہم چلتے ہیں، تم سب جا سکتے ہو سوائے شاہزیب کے۔ اپنی چھڑی کو پکڑے وہ کھڑکی کی طرف چلے گئے تھے۔ دادا جی نے ٹاپ فلور سے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ ابا جی، شاہزیب، میں تمہیں اپنا سب سے زیادہ سمجھدار بیٹا سمجھتا تھا، سب بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا، ان کے بچوں سے محبت کرنے والا، پر اب تم بٹوارے کی بات کر رہے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی اولاد کا سوچ رہے ہو، باقی بچے بھی تو۔ ابا جی، شاہزیب صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر رکھ دیا تھا کرسی پر اور والد کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ لمحات میں وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ آپ باپ ہیں، آج آپ کے ایک بیٹے نے اپنا سوچا تو آپ کو فکر ہوئی باقی سب بیٹوں کی، ان کی اولاد کی، تو میں باپ ہو کر اپنی بیٹی کا نہ سوچوں؟ ابا جی، چاندنی جتنی بھی بڑی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، پر وہ اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ اپنا سوچے۔ میرا فکر مند ہونا جائز ہے، لیکن بیٹا وہ ہماری بھی اتنی ہی ہے، تمہیں کیوں بے اعتباری ہے؟ پتہ نہیں، دل نہیں مانتا ابا جی۔ ایسا لگتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا یا شازین کو کچھ ہو گیا تو میری بچی یتیم ہو جائے گی۔ وہ تو ابھی کسی کے ایک کہنے پر اپنا آپ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ پر تمہارے بھائی اور ان کے بیٹے؟ اس لیے میں نے الگ سے محنت کی تھی ابا جی۔ میں نے تو اپنا حصہ نہیں مانگا، پیسے نہیں لیے، حالانکہ باقی سب لیتے ہیں۔ مجھے اعتراض نہیں رہا، پر اب کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔ میں چاندنی کو لے کر کسی پر بھی منحصر نہیں رہنا چاہتا۔ جب مشتبہ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تو شاہزیب واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ اجازت دیجیے ابا جی، میری بات کو دل پر مت لگائیے گا، میں اس وقت بیٹی کا باپ بن کر سوچ رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے تم پر، اور اگر کہو گے تو میں 30% شیئر چاندنی کے نام کر دوں گا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیجیے۔ جیتے رہو۔ مشتبہ صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا۔ پیرس۔ لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا، ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا۔ او لیلا۔ وگدا، یہ تھی ضروری میٹنگ؟ بیٹا ضروری میٹنگ یہ نہیں تھی، ابھی جو دکھانے والا ہوں تیرے ہوش اڑ جانے۔ دوست اس کا ہاتھ پکڑے اندر کراؤڈ میں لے گیا۔ یار مجھے نہیں جانا اندر، میں ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں، اور جس کو بھی دیکھوں دنیا بھلا دوں، مجنوں بنا دوں ایسی میں لیلا۔ اس لڑکی کو اتنے مردوں میں ڈانس کرتے دیکھ کر بہروز حاکم کے ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہو گئے تھے۔ وقت دا ہیل رابعہ، وہ اس کے پاس جانے لگا تھا جب اس کے دوست ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ہولڈ آن، رک جا یار، ایسا ہاٹ ڈانس ہر روز دیکھنے کو۔ ہارون کے منہ پر مکہ مارتے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیسے ہیں لمحے جو اتنے حسین ہیں،
میری آنکھیں مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ رابعہ چلو۔ اس نے جیسے ہی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج سے نیچے لے جانے کی کوشش کی، نشے میں دھت لوگوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا اور رابعہ بھی ہاتھ چھڑا کر واپس ڈانس کنٹینیو کر چکی تھی۔ تم آ گئے ہو، یقین کیسے آئے؟ یہ دل کہہ رہا ہے تمہیں چھو کے دیکھوں۔ بہروز وانا ڈانس؟ شٹ اپ، چلو۔ ہارون تم دونوں نے اس زخمی شیر کو کیوں چھیڑ دیا؟ چیک تو کر ذرا بہروز کا منہ۔ وہ ہونٹ پر لگے خون کو صاف کر کے ادھر ہی دیکھنے لگا تھا۔ تم اس کے ہاتھوں مر جاؤ گے۔ دیکھو وہ کتنے غصے میں۔ اور ان دونوں کی آنکھیں شوق سے بڑی ہو گئی تھیں جب بہروز نے رابعہ کو زوردار تھپڑ مارا تھا اور وہ نیچے گر گئی تھی۔ بے حیا! بہروز وہ نشے میں تھی۔ تو کیوں کیا نشہ جب سنبھال نہیں سکتی خود کو؟ بہروز وہاں سے جانے لگا تھا جب بے ہوش رابعہ پر اس کی نظر پڑے اور اس نے اسے اٹھا لیا تھا اور باہر لے گیا۔ جانے سے پہلے اپنے دونوں دوستوں کو ایک نظر دیکھ کر گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ دونوں رابعہ کو یہاں آنے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ ہارون کام بہت سیریس ہو گیا۔ کام پلان کے مطابق ہوا ہے۔ بہروز کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا چاندنی کو لے کر۔ پاکستان میں آپ سے اور امی سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں شاہ زیب بھی موجود رہے اور شاہزین بھابھی بھی۔ معراج اپنی بیگم زینب کے ساتھ والدین کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے۔ رات کے اس پہر سب خیریت ہے معراج؟ جی ابا جی، سب خیریت ہے، بس ہم دونوں بہت آس امید سے آئے ہیں آپ کے پاس۔ زینب ساس کے پاس بیٹھی تو روم میں شاہ زیب بھی اپنی بیگم کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ معراج بھائی ڈرایا تو مت کریں چھوٹے بھائی کو، آگے ہی میرا چھوٹا سا کمزور دل ہے۔ آؤ آؤ، کمزور دل کے کچھ لگتے۔ وہ دونوں بیٹے والد کے ساتھ بیٹھ گئے تھے جبکہ دونوں بہوئیں ساس کے پاس۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور معراج صاحب نے ایک ہاتھ والد کا پکڑا تھا تو دوسرا چھوٹے بھائی کا۔ میں جو کہنے والا ہوں پتہ نہیں آپ دونوں کیا تاثر دیں، پر میں اور زینب اپنی خواہش ظاہر کرنے کا حق رکھتے ہیں ابا جی۔ کیوں نہیں میرے بچے، بے فکر ہو کر کہو کیا پریشانی ہے؟ اماں میں بہروز کے لیے چاندنی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بہروز آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے آتے ہی ہم شادی کر دیں۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی۔ وہ ابھی بات مکمل نہیں کرتے کہ شاہ زیب نے اٹھ کر بھائی کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے بھائی۔ شاہ زیب اگر تم انکار واٹ؟ کیا تم نے ہاں؟ جی مجھے خوشی ہوگی، پر شاہ زیب ایک بار چاندنی بیٹی سے پوچھ۔ نہیں اماں، چاندنی کو اچھے برے کا نہیں پتہ، میں اس کے لیے بہروز سے اچھا لڑکا ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ شاہزین نے شوہر کی بات پر ناپسندگی کا اظہار کرنا چاہا پر وہ چپ رہی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اگر اپنے شوہر کی مخالفت کرتیں تو شاید وہ اپنے رشتے کی توہین کرتی۔ شادی کے بعد یہ پہلا فیصلہ تھا جسے کرتے ہوئے شاہ زیب صاحب نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کسی سے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔